بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ والی جو ہیں ہستیاں، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر ہر طرح کے ظلم اور تکلیف کو برداشت کیا۔ اس سبق میں ہم چند ایک صحابہ کرام کے حالات اور مناقبت پڑھیں گے، یعنی کہ سب کا نہیں پڑھ سکتے، چند ایک کا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور صحابی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ کا لقب ترجمان القرآن ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بے مثال علم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس میں سورۃ النور کی تفسیر بیان کی۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ تفسیر کیا تھی، اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی تھی۔ اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے تو پھر اسلام سے انہیں کوئی چیز نہ روک سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا وصال جو ہے وہ 68 ہجری میں ہوا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد فرمایا، آج اس امت کا ایک عالم ربانی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو المنذر ہے اور یہ کنیت خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ جن خوش نصیب صحابہ رضی اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید کو جمع کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ ان میں سر فہرست ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، آج مسلمانوں کا سردار دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو سعید ہے۔ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ کی عمر جو تھی وہ 11 برس تھی یا 11 سال تھی۔ حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ مجھے آپ کی خدمت میں لے گئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قبیلہ بنو نجار کے اس لڑکے کو قرآن مجید کے 17 صورتیں یاد ہیں۔ میں نے وہ صورتیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ کی ذہانت، قوت حافظہ اور دینی علوم کے شوق کو دیکھتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا،
تم یہود کی زبان سیکھو، مجھے اپنے خطوط میں ان پر بھروسہ نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے خوب محنت کر کے صرف 2 ہفتوں میں یہود کی زبان سیکھ لی۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط لکھتے اور آنے والے خطوط پڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاتب وحی رہے، یعنی کہ وحی کو لکھتے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عہد صدیقی میں جمع قرآن کا مرحلہ پیش آیا، تب بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید جمع کرنے پر مأمور ہوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں جب قرآن کو ایک لغت پر جمع کر کے اطراف عالم میں پھیلایا گیا تو اس کام کے لیے بھی ایک نمایاں نام حضرت زید رضی اللہ کا ہی تھا۔ گویا کتاب قرآن، جمع قرآن اور نشر قرآن تینوں میں ہی حضرت زید رضی اللہ کا کردار اہم رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کا انتقال 45 ہجری میں ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، آج اس امت کا بہت بڑا عالم دنیا سے چلا گیا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا جانشین بنا دیں گے۔ اس کے بعد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ ان کا تعلق یمن کے ایک قبیلہ دوس سے تھا، اس لیے آپ کو دوسی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو حاصل ہے، اسی وجہ سے آپ کو سلطان حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ احادیث کثرت سے بیان کرتے تھے۔ کسی نے اتنی زیادہ احادیث یاد رکھنے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں مسکین آدمی تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، لیکن مہاجرین بازاروں میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال میں ایک دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر کو پھیلا لے پھر اپنے سے ملا لے تو جو کچھ اس نے مجھ سے سنا اس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا، اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے منقول کل روایات تقریباً 5374 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا انتقال 57 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ لاسٹ میں جہاں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ بہت بڑے عالم، فقیہ اور محدث صحابی ہیں۔ آپ کی فقہی آراء سے آج بھی عالم اسلام فائدے اٹھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بہت عبادت گزار تھے، اوقات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ مسجد نبوی سے دن چڑھے نکلتے اور بازار کی ضروریات پوری کرتے۔ اتباع سنت کا اہتمام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا خاص وصف تھا۔ آپ کی زندگی حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس تھی، صرف عبادت ہی میں نہیں بلکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتفاقی اور بشری عادات کو بھی وہ پوری پیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ
جب وہ حج کے لیے سفر میں نکلتے تھے تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں جن جن مقامات پر ٹھہرتے تھے وہاں وہ بھی ٹھہرتے۔ جن مقامات پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھیں وہاں یہ بھی پڑھتے تھے۔ حج کے سفر میں بھی وہی راستہ اختیار کرتے جن راستوں پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور 74 ہجری میں 83 یا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ٹھیک ہے، ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھا، 5 صحابہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا اور اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا حضرت ابو بن کعب کو۔ کتابت قرآن، جمع قرآن اور نشر قرآن تینوں میں اہم کردار ادا کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے۔ سلطان حدیث کہا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو۔ عبادات اور عادات میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل خاص وصف تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا۔ مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ کا بہت بلند مقام تھا۔ آپ کا لقب ترجمان القرآن ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کی ایک خوبی تحریر کریں۔ اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ وہ بہت اچھے قاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ ابی بن کعب ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کی ایک خصوصیت تحریر کریں۔ اس کا جواب ہوگا کہ حضرت زید بن حارث جو تھے وہ بہت ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت، قوت حافظہ اور ذہنی علوم کی شوق کو دیکھتے ہوئے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تم یہود کی زبان سیکھو، مجھے اپنے خطوط میں ان پر بھروسہ نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ لکھیں گے جواب کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی اتباع حدیث کی ایک مثال پیش کریں۔ اتباع حدیث کا اہتمام حضرت عبداللہ بن عمر کا خاص وصف تھا۔ آپ کی زندگی حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھی۔ صرف عبادات ہی میں نہیں بلکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاقی اور بشری عادات کی بھی وہ پوری پیروی کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی شخصیت کے اتباع سنت کے حوالے سے جائزہ لیں۔ پہلے تفصیلی سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک آپ پورا لکھیں گے حضرت زید کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، اور دوسرا سوال کا جواب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ٹاپک پورا لکھنا ہے آپ نے۔